السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک سوال ہے کہ والد کی زندگی میں ان سے جائیداد کی تقسیم کا مطالبہ کرنے والے وہ لوگ جو اپنے باپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی میراث میں جو حصہ ہمیں ملنے والا ہے وہ ابھی آپ تقسیم کر کے ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اپنی زندگیاں عافیت کے ساتھ آگے بڑھا سکیں اور یہ اختلافات ختم ہو سکیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں دین کی کیا تعلیم ہے، دین کی کیا رائے ہے، تو اس بارے میں انشاءاللہ آپ کو آگاہی دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اور اصلاحی باتیں اسی طرح ہمارے مابین چلتی رہیں۔ کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ میں آگے ضرور کر لیجئے گا۔ اب یہاں پہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ باپ سے اس کی زندگی میں میراث کا حصہ اولاد مانگ رہی ہے۔ اب اس میں دو باتیں ذرا آسانی سے سمجھ لو۔ پہلی بات کیا ہے کہ جس طرح شریعت نے باپ کی میراث میں اولاد کا حق رکھا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹے باپ کے عصبہ بنتے ہیں اور وہ باپ کی میراث میں ذوی الفروض کو حصہ دینے کے بعد جو کچھ مال بچتا ہے وہ اولاد میں بیٹے اور بیٹیوں میں، اگر صرف بیٹے تو بیٹوں میں تقسیم ہو جاتا ہے شریعت کے قانون کے مطابق۔ لیکن جب بات آتی ہے اس کی کہ باپ کی زندگی میں اولاد کا انتقال ہو گیا اور اولاد پیچھے مال چھوڑ کے مری ہے، تو اس صورت میں باپ نہ صرف یہ کہ عصبہ بنتا ہے جیسے کہ اولاد باپ کی عصبہ بن رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ باپ ذوی الفروض میں اپنا مستقل حصہ الگ رکھتا ہے۔ مطلب اولاد کو باپ کی جائیداد میں ملنے والے حصوں کی نسبت اگر ایک طریقے سے ہے تو باپ کے لیے اولاد کی وراثت میں ملنے والے حصوں کی نسبت دو طریقے سے ہے۔ تو وہ بدبخت لڑکے جو اپنے باپ کی زندگی میں باپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے مرنے کے بعد جو مال تمہارا ہمیں ملنے والا ہے وہ ابھی تقسیم کرو، ذرا ایک بار اپنی عقل پہ ہاتھ ماریں اور یہ سوچیں کہ اسرائیل سے کیا ان لوگوں نے اپنے کو معاہدہ طے کیا ہوا ہے، یا انہوں نے موت کی کتاب دیکھ رکھی ہے کہ کس کی موت پہلے آئے گی؟ جتنا حصہ تمہاری میراث میں تمہارے باپ کا ہے اس سے کم حصہ تمہارے لیے تمہارے باپ کی میراث میں، تو تمہیں تو اپنے باپ کو پہلے حصہ دے دینا چاہیے کہ کہیں ہمارے مرنے کے بعد آپ کا حصہ غبن نہ کر لیا جائے۔ جس طرح تم اپنے باپ سے مطالبہ کر رہے ہو ویسے ہی اگر باپ تم سے مطالبہ کرے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ ہمارے دین نے میراث انسان کی اس وقت رکھی ہے جب وہ اس کی ملکیت سے نکل جائے۔ ملکیت سے نکلنے سے پہلے میراث کے معاملات نہیں چلتے، تو اس لیے میراث کے حق کا مطالبہ کرنا اور باپ سے زور زبردستی کرنا یہ تمام تر امور ناجائز اور حرام ہیں اور انسان کی آخرت کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔ باپ کو ناراض کرنا، ماں کو ناراض کرنا، 2 کوڑی کی زمین کے پیچھے، 2 ٹکے کی جائیداد کے پیچھے، یہ انسان کے جہنم تک جانے کا آسان راستہ ہے۔ تو اس راستے کو اختیار نہ کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، یہی سب سے بڑا خزانہ ہے۔ جو آج تمہارا ہے کل تمہاری اولاد کا ہوگا، جو آج ان کا ہے کل تمہارا ہوگا، ان کے انتقال کے بعد ہوگا۔ لیکن اس وجہ سے ان کے انتقال کی امیدیں لگانا، ان کے بارے میں برا سوچنا، ان کے حوالے سے بدظن رہنا، یہ انسان کی بدبختی، ناشائستگی اور بد کرداری کی علامات میں سے بہت بڑی بڑی علامات ہیں۔ والدین اللہ کا وہ عظیم خزانہ ہے جو انسان کے لیے جنت کا دروازہ ہے، جو انسان جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو وہ جنت کماؤ نا۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ ہمارے قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کس جگہ پہ آگے بڑھنا ہے، کہاں حرص کرنی ہے۔ دنیا یہ تو بیکار چیز ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ کل من علیہا فان، یہ تو فانی چیز ہے، تو فانی چیز کے پیچھے باقی چیز کو برباد نہ کرو۔ ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی قدم بوسی کرو، ان کے سامنے عاجزی سے جھکے رہو، ان کی فرما برداری کرو، ان کے دل کو ٹھنڈا رکھو۔ پھر اگر وہ چاہیں اپنے دل سے اور خوشی سے تقسیم کرنا تو وہ کر دیں گے، لیکن اگر نہ چاہیں تو ان سے مطالبات کرنا، ان کو تنگ کرنا، ان کو ہراساں کرنا، یہ سب کا سب ناجائز ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی حق تلفی کرنے سے بچائے اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں صبح شام تگ و دو کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں ہمارے والدین کا فرما بردار بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔